Mubarak for you is my prayer. Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success stair. Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success stair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محترم اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ رات آ گئی. ہر طرف خوفناک درندے دندناتے پھر رہے تھے. انہیں خوف محسوس ہوا تو انہیں یہ حدیث مبارکہ یاد آئی کہ جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرتا ہے. تو انہوں نے درود شریف پڑھ لیا. ایمان ان کا بے حد پختہ تھا. درود شریف پڑھ کر ایک جگہ سو رہے. ساری رات بڑے سکون سے گزاری اور کسی درندے نے ان کو چھوا تک نہیں. تو اسی سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس لیے درود شریف یہ پڑھا کہ چونکہ ایک درود پڑھنے والے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جب مجھے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں گھیر لیں گی تو بھلا کس درندے کی مجال ہے جو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا. تو یہ سب ایمان کی پختگی پر منحصر ہوتا ہے. یہ ان بزرگوں کا ایمان بڑا پختہ تھا اور ہمارا ایمان الحمدللہ ہے تو مومن، لیکن بہرحال فی زمانہ ظاہری اسباب کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمارا بھی ایمان پختہ عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، آج میں آپ کو ایک ایمان افروز قرآنی واقعہ سناتا ہوں جو 3 پارے کے 3 رکوع میں سورہ بقرہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کے کنارے پر ایک لاش ملاحظہ فرمائی. صورتحال یہ تھی کہ جب پانی آتا تو اس وقت مچھلیاں آ جاتی
اور اس لاش کو کھاتی. پھر جب پانی اتر جاتا تو درندے اس لاش کو کھاتے. درندے جب کھا کر چلے جاتے تو پرندے اس کو چونچے مارتے اور وہ اس کو کھاتے. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ بے شک تو قادر ہے، مجھے یقین ہے، لیکن مجھے یہ تجسس ہو رہا ہے کہ میں کاش اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا کہ تو کس طرح اس انسان کے جسم سے جو حصے مچھلیوں کے پیٹ میں چلے گئے، کچھ درندوں کے پیٹ میں چلے گئے، کچھ پرندوں کے پوٹوں میں چلے گئے، تو قیامت کے روز ان کو کس طرح اکٹھا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب اپنے ساتھ ہلا ملا لو. جب یہ اچھی طرح تمہارے ساتھ ہل مل جائیں پھر ان کو ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد سر اپنے پاس رکھ لو اور ان کا گوشت آپس میں بالکل ٹکڑے بوٹیاں کر کے قیمہ کر کے ملا لو بالکل. پھر اس قیمے کو ارد گرد کی مختلف پہاڑوں پر جا کر تھوڑا تھوڑا رکھاؤ. پھر ان کو تم پکارنا اور ہم تمہیں مطلب اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائیں گے. چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بحکم خداوندی 4 پرندے پالے. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 4 پرندے یہ تھے: مور، مرغ، کبوتر اور گدھ. یہ 4 پرندے آپ نے پالے. جب یہ اچھی طرح ہل مل گئے تو آپ نے ان 4 کو ذبح کیا، سر اپنے پاس رکھے اور باقی جو حصہ تھا جسم کا ان کو اچھی طرح پر ور جو بھی تھے اس کے سب کو مطلب نے کہ قیمہ کر ڈالا. قیمہ کرنے کے بعد پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا جا کر آپ رکھ آئے. اس کے بعد آپ نے اب ان کو بلانا شروع کیا. آپ نے فرمایا یا ایھا الدیک، اے مرغ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤوس، اے مور. جب آپ نے ان کو پکارا تو فوراً وہ قیمہ جو تھا وہ اڑنا شروع ہوا، انہیں اچھلنا شروع ہوا، ان میں حرکت پیدا ہوئی اور پر کی پرزے اور قیمہ اچھل کر بالکل فضاؤں میں بکھرنے لگا اور ایک دوسروں کے جسموں میں پہنچنے لگا، حتیٰ کہ یہ قیمہ سب جدا جدا ہو کر الگ الگ ہو کر اپنے اپنے جسموں کی صورت میں پرور پہن کر، لیکن ابھی گردن ان کی کٹی ہوئی تھی. یہ سارے دھڑ تیار ہو گئے. اب یہ دھڑ اپنی ٹانگوں پر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف لپکے اور خود ہی جا کر اپنے اپنے سروں کو انہوں نے پہن لیا اور 4 پرندے کھڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مطلب کرشمہ دکھایا. یہ 4 پرندے مطلب کہ سر بھی ملا چکے اور اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور سروں کو ملانے کے بعد وہ دانا بھی چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بھی بولنے لگے. جیسے مرغ بانگ دیتا ہے، کبوتر گٹر گوں کرتا ہے، اس طرح وہ بولنے شروع ہو گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ روح پرور منظر دیکھا تو آپ کے دل کو اور بھی اطمینان اور قرار حاصل ہو گیا. اس واقعے کو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح بیان فرماتا ہے. میں اب آیتیں پڑھوں گا اور ترجمہ حسب عادت آقا نعمت مجدد دین و ملت عاشق ماہ رسالت الشاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان کا پیش کروں گا کنز الایمان شریف سے. اور میں آپ کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ ترجمہ قرآن ہر گھر میں لازمی ہونا چاہیے، مگر لیں تو عاشق رسول امام اہل سنت کا لیں کہ یہ ترجمہ سارے تراجم پر فوقیت رکھتا ہے، بہترین ترجمہ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 3 پارے کی 3 رکوع میں جو سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے رب عز و جل مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا. قال اولم تؤمن، فرمایا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. تب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال فخذ 4 من
الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ جل مجدہ غالب حکمت والا ہے. تو یہ واقعہ میں نے قرآن سے آپ کو گویا پیش کیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا حال آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کامل ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ اس طرح کرتا ہے. تو پارہ 3 رکوع 3 سورہ بقرہ، یہ میں نے یہ آیتیں آپ کو سنائی اور اس کا میں نے آپ کو مطلب بتایا. اب مزید صوفیانہ اس کی تفسیر، صوفیانہ تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان 4 پرندوں کو جن کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیا، ان 4 پرندوں میں ایک ایک بری خصلت پائی جاتی ہے. مثلا مور میں یہ بری خصلت ہے کہ اس کو اپنے حسن و جمال، اس کے پر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے مور، تو اس کے پر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو بڑا حسین پرندہ ہے اور شاید پرندوں میں سب سے زیادہ حسین یہی ہے. تو مور کو اپنے حسن و جمال پر بڑا گھمنڈ ہے، یہ اس میں ایک مذموم صفت ہے کہ مور اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا اس کے پیر بڑے بھدے رکھے، آپ نے سنا بھی ہوگا یہ کہ مور کے پاؤں جو ہیں وہ بہت ہی بھدے اور بالکل یعنی کہ بدصورت ہیں. تو جب یہ موج میں آ کر ناچتا ہے کہ میں بڑا حسین ہوں، جیسے ہی اس کے پیر پر نظر پڑتی ہے تو حسن کا نشہ ہرن ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. تو مور اپنے حسن و جمال پر گھمنڈ کرنے والا ہے. گدھ بالکل بدنام پرندہ ہے کہ یہ بہت لالچی ہوتا ہے، مردے کھاتا ہے، یہ بہت لالچی ہوتا ہے، حرص و طمع اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے. مرغا شہوت میں بڑا بدنام ہے، اور کبوتر اس کو اپنی بلند پروازی پر بڑا ناز ہے. تو یہ 4 پرندے جو ہیں ان میں مطلب 4 بد خصلتیں. مور کو اپنے حسن و جمال پر گھمنڈ ہے، مرغے کو شہوت بہت مطلب یعنی کہ اس میں پائی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک مطلب آفت ہے. کبوتر بلند پروازی پر مغرور ہے، اور گدھ حرص و طمع میں مطلب یعنی کہ بدنام ہے کہ اس میں لالچی بہت ہوتا ہے. تو ان 4 پرندوں کو مطلب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا تو ان کے دل کو قرار آ گیا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھی اپنی ان 4 بد خصلتوں کو ذبح کر دے، مثلا حسن و جمال پر جو تکبر آتا ہے، تو حسن و جمال اگر کسی میں پایا جاتا ہے تو وہ اپنے حسن و جمال پر رنگ برنگی کپڑوں پر، جیسے آج کل تو کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں، اس کو خوب پریس کر کے سیٹ کرتے ہیں کہ ایک سلوٹ بھی نہیں رہنے دیتے، اور اگر کسی سے ٹکرا گئے تو پھر دیکھتے ہیں کرچ ہماری کوئی کرچ تو نہیں پڑ گئی. تو اس طرح مطلب یعنی کہ حسن و جمال ہے تو حسن و جمال والے گھمنڈ کے مور کو کوئی ذبح کر دے. شہوت اگر پائی جاتی ہے کسی میں، بے جا شہوت سمجھا، تو اس پر کنٹرول کر لے، یعنی شہوت کے مرغے کو ذبح کر دے، چری پھیر دے اس پر. کسی میں حرص و طمع ہے، حرص و طمع لالچی ہے، دنیا کی دولت پر فریفتہ ہے، تو دنیا کے لالچ گدھ کی صورت میں دنیا کے لالچ کو گویا وہ ذبح کر دے. اور اگر کسی کے پاس مطلب اونچان ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، منصب ہے، تو اس منصب اور کرسی کی خواہش کو جو مطلب چھری پھیر دے. تو ان 4 بد خصلتوں پر جو قابو پالے، حرص و طمع پر، بلند پروازی کے تکبر پر، حسن و جمال کے گھمنڈ پر اور شہوت پر، ان 4 بد خصلتوں پر جو قابو پالے تو اس کو بھی دل کا قرار حاصل ہو جائے گا اور اس کا دل نور و عرفان سے لبریز ہو جائے گا. بڑی پیاری بات اس میں مطلب صوفیوں نے مطلب صوفیہ کرام رحمہم اللہ نے مطلب بیان کی. لیکن اب بدقسمتی سے یہ 4 صفات ہم مسلمانوں کا گویا مقدر نہ بن گئی، اس طرح پائی جاتی. حسن و جمال پر گھمنڈ،
جو بھی ذرا مطلب اس میں کوئی ایسا مطلب ٹپ ٹاپ والا معاملہ ہے تو وہ اگلے کو مطلب یعنی کہ لفٹ ہی نہیں کرا. جو مطلب یعنی کہ اس طرح مطلب حسن و جمال ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے. تو ایسوں کو سمجھانے کے لیے بزرگوں کے بڑے پیارے واقعات ملتے ہیں. جیسے کہ ایک شخص مطلب اکڑ کر جا رہا تھا تو اس کے بارے میں سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ اس کو ایک بزرگ نے فرمایا کہ تو تیری اکڑنے والی چال بڑا پھولا جا رہا ہے حالانکہ تیرے پیٹ میں تو گند بھرا ہوا ہے. تو جو تکبر کرتا ہے تو وہ سوچے کہ میں ہوں کیا. تیری اسی طرح مطلب سمجھایا گیا کہ 2 بار پیشاب گاہ سے نکلا, یہ جو سمجھتے وہ سمجھ گئے, نہیں گندے قطرے کی پیدائش, اور پھر تو پھولتا اپنے آپ کو کیا سمجھتا, تو ہے کیا, بیچتا کیا. اس طرح مطلب یہ کہ تکبر جو ذبح کر دے تو وہ کامیاب ہے. حسن و جمال کا تکبر, بلند پروازی کا تکبر جو ختم کر دے تو وہ کامیاب ہے. بلند پروازی وہی کہ کوئی افسر ہی مل گئی, کسی کو عہدہ مل گیا اچھا, تو وہ آپ کو پتہ کیا کرتا ہے. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کھیچم تانی اور لوٹ مار جو لگی ہوئی ہے, کھیچم تانی ہے نا. عہدے اور منصب کے پیچھے بھاگنے اور دوڑنے والوں کا انجام ہمارے سامنے. بڑے بڑوں کو عہدے ملے, فرعون کو کتنا بڑا عہدہ ملا, وہ بادشاہ تھا, لیکن کمبخت کو جب عہدہ ملا تو یہ پھول گیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. 300 سال تک وہ گل چھرے اڑاتا رہا, لیکن آخر کار انجام آپ نے دیکھا کہ دریا نیل میں بڑی ذلت کے ساتھ ڈوب مرا. نمرود وہ بھی بادشاہ تھا, اس کو بھی مطلب بھوت بھر گیا عہدے کا, وہ بھی اپنے زوم فاسد میں خدا بن بیٹھا. ایک لنگڑے مچھر نے اس کا ستیاناش کر دیا. تو عہدہ وہ اچھا جو اسلام کی محبت کے ساتھ, یہ وضاحت کر دوں. عہدہ تو ہمارے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے, صحابہ کرام کے پاس بھی ہے, خلفاء راشدین کے پاس تھا بھی اور ہے بھی. الحمدللہ ہمارے دلوں پر اب بھی ان کا سکہ بیٹھا ہوا ہے. غوث پاک کے پاس بھی عہدہ ہے, خواجہ غریب نواز کے پاس بھی عہدہ ہے, داتا صاحب کے پاس بھی عہدہ ہے. میں تو ایسے کہتا ہی ہوں کہ بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر اتنی گیدرنگ نہیں کر سکتا جتنی ہمارے قبلہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پردہ کرنے کے باوجود عرس کے موقع پر کر لیتے. لاکھوں کی گیدرنگ ہوتی, بڑا سے بڑا لیڈر نہیں کر سکتا, اور صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں. دیکھو, اور روزانہ بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کے آستانے پر حاضری دیتے. تو حکومت تو صحیح بات ہے انہوں کی ہے, یہ اپنی یہ اگر کرسی مل بھی جاتی ہے تو اول تو 5 سال کے لیے مخصوص ہوتی ہے دنیاوی قانون کے اعتبار سے, وہ بھی زندہ بچ گئے تو, اور پھر زندہ بچ بھی گئے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب پھرتی ہے تو یہ کرسیاں مطلب پھر روڈوں پہ آ جاتی ہیں 5 سال سے پہلے. تو اس لیے مطلب اگر کرسی کا بھوت سوار ہے اور دین کی محبت نہیں, مقصد صرف اپنی ذات, تو عموماً ذات ہوتی ہے, لوگ لاکھوں روپیہ خرچہ کیوں کرتے ہیں, ایک جھٹکے میں عموماً وصول بھی کر لیتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے, کوئی لائسنس نکلوا لیا, کوئی پلاٹ چھاپ لیا تو وہ سیٹنگ ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر واقعی کوئی دین کے درد کے لیے, اسلام کی مطلب خدمت کے لیے عہدے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مطلب یعنی کہ لائق تحسین ہے. اور اگر صرف دنیا بنانے کے لیے, دولت کمانے کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ کوئی بھی ہو وہ اس کی صفت مذموم ہے. اس کو یہ صفت ذبح کرنی چاہیے جس طرح مطلب نے کبوتر کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا اور آپ کے دل کو قرار آیا. اسی طرح مرغے کی صفت مذمومہ شہوت, اس پر چھری پھیرنا بہت ضروری ہے, ورنہ بڑے بڑوں کو یہ شہوت جو ہے یہ بالکل چاروں خانے چت کر دیتی ہے, بادشاہوں کو غلام کر لیتی ہے. اور تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہوئے کہ بڑے بڑے بزرگ جو مانے جاتے تھے بعض اوقات, ان کے ساتھ شہوت نے وہ مطلب یعنی کہ گل کھلایا کہ ان مطلب کی ولایتیں بھی چھن گئیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. جیسا کہ بد نصیب عابد کہ ایسا ولی جس کی دعائیں رد جاتی نہیں تھی اور بہت ہی مطلب یعنی کہ با کرامت شخص تھا, لیکن وہ شہوت کی وجہ سے وہ ایسا تباہ ہوا کہ اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا. یہاں تک کہ وہ بادشاہ کی لڑکی اس کے بعد چھوڑی گئی اور وہ علاج کرتا رہا, پھر شیطان نے اس کے دل کا علاج کر ڈالا برائی ڈال کر, اور پھر وہ نہ ہونے کا کر بیٹھے, اور اس کے بعد خوف کے مارے قتل کیا. پھر شیطان نے وہ زمین کھدوائی اور لاش وہیں سے برآمد ہوئی, اور ولی صاحب پر قوم ٹوٹ پڑی, اور آخر کار ولی صاحب کو دار پر لٹکایا جانے لگا. تو نامحترم شیطان پہنچ گئے کہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں, شرط یہ کہ مجھے سجدہ کرنا پڑے گا. تو وہ جان ہے تو جہان ہے جس طرح ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں. اب ولایت تو اس کی سلب ہو چکی تھی, اس نے سب کام کر لیا تھا. تو اس نے ناچار شیطان کو
سجدہ کیا اور شیطان کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ میرا تو کام ہی تباہ کرنا ہے، اور اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا. تو یہ شہوت کی وجہ سے ہوا. حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اگر کوئی گناہ سے اس دور میں بچا بھی ہوا ہے نا تو شاید اس لیے کہ اس کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، یا اس لیے کہ وہ فتنے سے ڈرتا ہے کہ بے عزتی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا. اگر بالکل کھلی چھوٹ مل جائے نا تو شاید مطلب یہ نہیں کہ کوئی گناہ سے نہ رکے. معاشرہ ایسا ہو گیا. آج کل جو گلیوں میں ڈانس ہو رہے نا ان میں یہی ہو رہا ہے کہ جیسے گویا کھلی چھوٹ مل گئی ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے. جو لوگ آ کر بتاتے ہیں کار میں ہے تو کار میں ہی ہل رہے ہیں لوگ، ہم تو روڈوں میں ظاہر نکلتے ہیں، اسکوٹر پر اچھل رہے ہیں، سائیکل پر اچھل رہے ہیں، سب رقص کر رہے ہیں. یعنی کہ دور اتنا نازک آ گیا کہ جیسے مطلب کھلی چھوٹ مل گئی ہے. پابندی تھی تو کوئی قانونی پابندی ہوگی، لیکن اب پابندی نہیں ہے. ہم جیت گئے، اب تو ہمیں کون روک سکتا ہے ڈانس کرنے سے. لڑکی اور لڑکے مل کر ڈانس کر رہے ہیں. سنا واللہ علم ایسی محفلیں اب ہو رہی ہے ڈانس کی. تو آگے چل کر نہ جانے کیا ہونا ہے، اللہ بہتر جانتا. تو مطلب یہ کہ گناہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے شاید قوم گناہوں سے رکی ہوئی ہے. جیسے ہی موقع فراہم کر دیا جائے گا تو قوم مطلب خوب ناچے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دور بڑا نازک ہے، اپنے آپ کو خدا کے واسطے سنبھالو. تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا راستہ یہ نہیں، تمہارا راستہ تو یہ. لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے، دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ. تو ہمارا راستہ لندن اور جاپان، روس اور امریکہ کا نہیں، ہمارا راستہ مدینے کا. یعنی ان کی باتیں ہمیں نہیں سننی، ہمیں صرف انہی باتوں کو ماننا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. اور بھاری اکثریت مسلمانوں کی جو ہے اس وقت میرے پیارے بھائیوں گناہوں میں بالکل یعنی کہ ملوث ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ گناہوں کو دل و جان سے نہ چاہتی. ایسا لگتا ہے، ایسا لگے نہ لگے. کون سا گھر ایسا جہاں مطلب اسلام کے زرین اصول اپنائے گئے ہوں؟ کوئی ایک گھر ایسا لا کر دکھا دو جس کا بچہ نمازی ہو، سنتوں کا پابند ہو، اور ایک خاتون پردہ نشین ہو. کون سا ایسا گھر ہے جہاں مطلب موسیقی کی صدائیں بلند نہیں ہوتی؟ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت گناہوں کو سینے سے لگا چکی ہے، دنیا کی محبت پر فریفتہ ہے. اور شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ کون رہا؟ موت ایسے عجیب عجیب انداز پر آتی ہے کہ دیکھنے والا مجسمے حیرت بن کر دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یار موت بھی کس طرح آئی. مثلا ابھی 2-3 دن کی بات ہے، ایک بیچارہ شخص غالباً فٹ پاتھ پر ہی جا رہا تھا تو ایک ٹریلر گزر رہا تھا روڈ سے. اس کا جو ویل تھا، پہیا، وہ جھٹکے سے نکل گیا. وہ جیسے پہیا نکلا، حالانکہ ایسے ایکسیڈنٹ تو کبھی کبھی برسوں میں ہوتے ہوں گے، پہیا نکل گیا اس کا. اور وہ غریب جو بحفاظت فٹ پاتھ پر چل رہا تھا، پہیے نے آ کر اسی کو لگنا تھا. لگنے پر ہی اقتبانی وہ پہیا اس زور سے لگا کہ وہ بیچارہ اچھل کر پل کے نیچے آیا. پھر بھی پہیے نے پیچھا نہیں چھوڑا. وہ پہیا گرا بھی تو اس غریب پر ہی گرا، اس کی ہڈیاں پسلیاں سب چکنا چور. وہیں اس نے بیچارے نے دم توڑ دیا. دیکھیے موت آئی تو کیسے تھی. اور یہ 2-4 دن کا واقعہ کوئی آپ کو فسانہ نہیں سنا رہا. تو اس طرح مطلب موت تو دڑا دڑا رہی ہے. وہ فٹ بال کا گیم ہو رہا تھا، ایک صاحب ریفری تھے، وہ نگرانی کر رہے تھے. اب نگرانی کرتے کرتے پتہ نہیں کوئی گول ہو گیا، کوئی گول ہو گیا. کیا ہو گیا کہ ریفری صاحب پر ایک دم دل کا دورہ پڑ گیا. وہ نیچے آئے اور تڑپنے لگے، اور اسی وقت ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. اب بتائیے، وہ اچھے خاصے مطلب انہیں تندرست توانا، اور ریفری تو بڑا مطلب انہیں کہ حاضر دماغ ہوتا ہوگا، بڑا پاورفل ہوتا ہوگا. وہ مطلب انہیں کہ اچھا خاصا میچ دیکھ رہا تھا اور فیصلہ اس نے کرنا تھا، اسی نے دم توڑ دیا. اور وہ بھی میدان سے اس کو لاش پھر لے گئے ہوں گے ظاہر. تو یہ مطلب اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، مختصر سی زندگی ہے، ان چکروں میں مت پڑو. کام وہ کرو جو آخرت میں کام آئے. لوگ کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، تو وہ یقیناً ہے، لیکن 4 دن وہ جو گزر چکے، 4 دن کی کوئی گارنٹی مجھے لا کر دے دے کہ میں 4 دن زندہ رہوں گا. صبح کس نے دیکھی ہے؟ یہاں سے گزر کر باہر نکلنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کسے معلوم. تو میرے پیارے بھائیوں، یقیناً یہاں جتنا دنیا میں ہمیں رہنا ہے اتنی اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے. جتنے سال قبر میں پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں سال رہنا ہے، اتنی اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے.
اور بالکل اصول کی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، اس لیے اتنی ہی اس کے لیے بھی تیاری ہونی چاہیے جتنا جا رہے ہیں ہم لوگ۔ جب حیدرآباد جاتے ہیں یہاں سے ایک دن کے لیے تو اسی کپڑے پہنے چلے جاتے ہیں کہ ایک ہی دن وہاں رہنا ہے تو اتنی تیاری ہے، چل پڑے۔ اور جب لاہور پنجاب کے دورے پر جاتے ہیں، پنجاب سرحد وغیرہ، تو 2-3 جوڑے کپڑے کے ہوتے ہیں اور 2-4 چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، اچھا خاصا بنڈل بن جاتا ہے، وہ اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے کہ بھئی وہاں ہمیں 15 دن تک دورہ کرنا ہے۔ تو عقلی بات ہے، جہاں جتنا رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری۔ تو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری ہونی چاہیے، قبر میں جتنا عرصہ رہنا ہے اتنی قبر کی تیاری ہونی چاہیے، اور جتنا آخرت قیامت کا دن ہے اس کی تیاری اتنی ہی ہونی چاہیے۔ عقل یہی کہتی ہے، تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ تو جو لوگ دنیا کی غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کے محبت میں گم ہو جاتے ہیں، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آؤ میں کیمیا سعادت سے آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں صبح کرتا کہ اس کا زیادہ تر جو ذہن ہوتا ہے، سوچ دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ فجر کے لیے کون اٹھتا ہے؟ وہ دادا جان اٹھتے ہیں۔ اچھا، میں یہ مطلب اجتماعی طور پر بات کرتا ہوں، کوئی اس سے مطلب ایسے بیوقوف لوگ بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں، جب ایسی بات کرتا ہوں بولتے لیں یہ اکیلا ہی نمازی ہے، کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ اس سے مراد مطلب عموم ہوتا ہے اور اکثریت ہوتی ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا ہے نا، اکثریت نہیں پڑھتی، اور حقیقت ہے آپ ثابت کر دیں اکثریت پڑھتی کہاں؟ 4-5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، اکثریت پڑھتی تو مسجدیں کم پڑ جاتی۔ تو مطلب یہ کہ صبح اٹھتے ہیں تو دکان کھولنے کی بس سوچ ہوتی ہے کہ 8 بجے دکان کھولنی ہے اور 9 بجے دکان کھولنی ہے، یہی ہوتا ہے دنیا کی۔ تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کو یہی لگن ہوتی ہے کہ بس دنیا، اس کی سب سے بڑی خواہش دنیا ہوتی ہے، تو وہ نیک لوگوں میں سے نہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 اس پر ایسی مصیبتیں ڈال دی جاتی ہیں جن سے وہ فارغ ہی نہیں ہوتا۔ 4 آفتیں اس پر ایسی ڈال دی جاتی ہیں جس سے وہ فارغ ہی نہیں ہوتا۔ ایسا غم اس پر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ دور ہی نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت میں گم ہوتا ہے، اور بھاری اکثریت ہی گم ہے، بھاری اکثریت، غالب اکثریت، شاید کوئی غاروں میں یا پہاڑوں میں ہوگا دنیا سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ دنیا سے محبت کرنا یہ نہیں کہ حلال روزی آدمی نہ کما اور مسجد کی روٹیاں کھائے، میری مراد یہ بھی نہیں، یا بھیک مانگتا پھرے۔ مطلب یہ کہ دنیا طلب الحلال واجب علی کل مسلمین، یہ تو میں اتنی بار آپ کو سناتا ہوں کہ یقیناً یاد بھی ہو گئی ہوگی کئی بھائیوں کو، حدیث ہے کہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے حلال روزی کمانا، مگر کیا؟ بقدر ضرورت، اور ماں باپ کی خدمت، بال بچوں کی خدمت، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کام ہوتے ہیں دنیا کے۔ میری مراد اس سے یہ نہیں، نہ حدیث کی مراد اس سے یہ یہ مطلب ضروری ہے، یہ تو کرنا پڑے گا، یہ مستثنا ہے۔ بہرحال دنیا کی جو غالب محبت ہے وہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، کہ سوچ ساری بس دنیا دنیا دنیا، روزی میں برکت، روزی میں برکت، روزی میں برکت۔ ارے بھائی نیکیوں میں برکت کی بھی تو بات کر۔ پھر آئیں گے جی وہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پھر میں پوچھتا ہوں نمازوں میں دل لگتا ہے یا نہیں؟ نماز میں دل نہیں لگتا، میں پہلے کیوں بات نہیں کی؟ تو دنیا کی محبت غالب ہے جبھی نا، نماز کی بات نہیں کی کہ نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو میں پوچھا جب، اور وہ بھی پڑھنا نہیں ہے، کئی میرے کو ایسے بیچارے ملتے ہیں، اللہ ہدایت کرے، کہ ہماری تو آنکھ بھی کھلتی ہے فجر میں لیکن بس سستی کر کے سو جاتے ہیں، اور اگر پکنک پر جانا ہوتا ہے کہ پھر سو جائیں گے، ارے خوشی کے ہمارے نیندی کب آئے گی؟ اگر ڈیوٹی آپ کی، جیسے وہ لیبرز ہوتے ہیں 4-4 5-5 بجے جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ کیوں اٹھتے ہیں؟ سب اٹھتے ہیں، اور نماز آنکھ نہیں کھلتی، یہ ہو جاتا ہے، لاکھ بہانے کرتے ہو، اور ڈیوٹی پر برابر جاتے ہو، اگر تمہاری سیٹ ہو یا تمہاری فلائٹ ہو برابر پہنچو گے، اس لیے کہ پیسے تم نے خرچ کیے، لیکن نماز کے لیے پیسے تھوڑی خرچ کیے۔ تو ناراض نہیں ہونا، اگر غلط بات کہتا ہوں تو آپ کا جوتا میرا سر، اور اگر صحیح کہتا ہوں غلطی آپ کی ہے تو جوتا نہیں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے کی بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے، انہیں صبح اس حال میں کرتا ہے کہ بس
اس کی سب سے بڑی سوچ، سب سے بڑی فکر دنیا ہے تو وہ نیکوں میں سے نہیں ہے، وہ دوزخ میں جائے گا اور 4 مصیبتیں 4 آفتیں اس پر ایسی آ جاتی ہیں جس سے وہ فرصت نہیں پاتا۔ پہلی آفت یہ کہ وہ ایسے غم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس کا کوئی مداوا نہیں ہوتا، وہ غم جاتا نہیں۔ اور آج ہے کون جو خوش ہو؟ کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ غم دور نہیں ہوتا۔ اس دنیا کی محبت کہ قناعت ہوتی نہیں، غم دور ہی نہیں ہوتا، بس حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، وہ لگا ہی رہتا ہے کہ ملتا رہے ملتا رہے، مال ملتا رہے، کسی طرح آتا رہے۔ دوسرا، ایسی مصروفیت کہ جو ختم نہیں ہوتی۔ ایک آفت یہ ڈال دی جاتی ہے کہ ایسی مصروفیت کہ جو ختم نہیں ہوتی۔ تو مصروفیت زیادہ بیچارے سرمایہ داروں کو ہوتی ہے، سیدھی بات۔ ان کو اجتماع میں دیکھو غریب زیادہ آتے ہیں، عموماً یہ دیکھا گیا، کیونکہ ان کو ٹائم نہیں ملتا نا، دکان بندی ہو جائے حساب کرنا ہوتا، پارٹیوں سے رابطہ قائم کرنا ہوتا ٹیلی فون پر، یعنی کسی طرح بھی ان کو بیچاروں کو، غریبوں کو، وہ غریب ہیں اصل میں، ان غریبوں کو یہاں آنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی مصروفیت ڈال دیتا ہے کہ مطلب یہ کہ ان کو فرصت نہیں ملتی۔ ہاں، عثمان غنی جیسی کوئی دولت ہو تو بات الگ ہے۔ عثمان غنی کیا دین کے لیے کام نہیں کرتے تھے؟ سرکار کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے تھے؟ مالدار بنو تو ایسے بنو کہ ایک بار قحط پڑ گیا، آپ کا مال آ رہا تھا باہر سے، تو بیپاری پہنچ گئے کہ حضرت آپ کا مال آ رہا ہے اور ڈیمانڈ بہت نکلی ہے، تو ہم آپ کو دگنا پیسہ دیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیجیے۔ آپ نہیں مانتے تو 3 گنا 4 گنا 10 گنا تک کر دیا، 10 گنا ہم آپ کو مطلب ہے کہ دیں گے، آپ یہ مال ہمیں دے دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، اور پھر جیسے ہی وہ غلہ آیا تو آپ نے مسلمانوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ ہے کوئی مائیکل لال ایسا سرمایہ دار تو مجھے دکھاؤ۔ یہاں تو مطلب یہ نہیں کہ لوگ دبا دبا کے غلہ رکھتے ہیں کہ بازار تیز ہو جائے، قحط پڑ جائے، قوم بھوکی مرتی ہو، کل مرتی ہو تو آج مرے، میری تجوری خالی نہیں ہونی چاہیے۔ آج تو یہ سوچے نا بھائی۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی مصروفیت ڈال دی جاتی ہے محب دنیا پر کہ اس کو فرصت ملتی نہیں، اور بیچارہ اس حال میں مرتا ہے کہ سیٹھ جی کو فکر دی 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، فرصت نہیں ملتی۔ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، دیانت دار لوگ، حلال روزی کمانے والے لوگ اس سے مستثنا ہے۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، پہلے وضاحت کر دی، پھر کسی کی گھوم نہ جائے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ تو مستثنا ہے، بات ہوتی ہے تو ایک عموم ہوتا ہے، مطلب عام لوگوں سے۔ مزید تیسری آفت، ایسی مفلسی اس پر ڈال دی جاتی ہے کہ وہ کبھی تونگر یعنی مالدار ہوتا ہی نہیں۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے کے بہت بڑا سیٹ ہے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ یہ اس کو تونگری ملتی نہیں جو دنیا کی محبت کرتا ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تونگری یہ نہیں کہ کسی کے پاس مال دولت ہو، یہ تونگری نہیں، اصل مالداری یہ نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تونگری کا تعلق تو دل سے ہے کہ جس کا دل غنی ہے وہی مالدار ہے۔ مال سے کوئی مالدار نہیں بنتا، ورنہ قارون سب سے بڑا مالدار تھا۔ حشر کیا ہوا اس کا؟ بزرگی باقلت نہ بسال، بزرگی عقل اور علم سے ہوتی ہے نہ کہ عمر سے ہوتی ہے۔ دیکھیں بیچارے بزرگ ہو جاتے ہیں، عمر بڑی ہو جاتی ہے، نماز تک نہیں آتی۔ بہت سے بزرگ آپ نے دیکھے ہوں گے، وضو بھی بیچاروں کو نہیں کر رہا تھا، وہ بزرگ ہی نہیں، وہ عمر کے لحاظ سے ہم خوشامدانہ طور پر ان کو بزرگ کہتے ہیں، ورنہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں بزرگ چاہے جوان ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم، پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر ناسانی، قندیل نورانی، قدس سرہ الربانی جب تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے کہ رمضان شریف میں آپ نے دودھ ہی نہیں پیا۔ دودھ نہیں پیا، اس سے لوگوں کو کنفرم ہو گیا کہ بھئی چاند ہو گیا۔ چاند میں بھی ذرا کچھ وہ اختلافات ہوئے تھے۔ تو اب یہ اتنا سا مدینے کا منا، بغدادی منا جو آتے ہی مطلب ماں کا دودھ نہیں پیتا، دن میں روزہ رکھتا ہے، تو کیا کوئی بڈھا دنیا دار ان کی بزرگی کا مقابلہ کر سکتا؟ تو آجا میرے سامنے، نہیں کر سکتا۔ تو پتا چلا کہ بزرگی بڑھاپے کو نہیں کہتے، ہے نا، بزرگی علم ہو، عمل ہو، نیکی پرہیزگاری ہو۔ بارہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی مصیبت اور آفت آ جاتی ہے دنیا دار پر کہ وہ کبھی مالدار ہوتا ہی نہیں، تمنگر ہوتا ہی نہیں، وہ مفلس ہی مفلس رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے اس کو مال کی زیادہ ہوس ہوتی ہے، حل من مزید، اور ملے اور بھی ملے۔
बांध के भी वो थोकड़े के थोकड़े रखता है, लोग गुजराती में थोकड़े कहते हैं, मतलब वो थप्पे के थप्पे रखता है, बहुत बांध रखता है। फिर वो कारोबार तो फिर अमेरिका भी जाएगा, वो जापान भी जाएगा, लंदन भी जाएगा, इधर भाग उधर भाग, पाकिस्तान में जी नहीं भरता, पेट नहीं भरता। तो इस तरह मतलब ये कि पूरी दुनिया में कारोबार फैला देता है वो, और दीन के लिए उसको वक्त मिलता नहीं, मसरूफियत इतनी है। तो ये ही तो गुर्बत की अलामत है कि उसका पेट नहीं भरता। कोई जिसका पेट भर जाए, खाना खा के मुतमईन होकर मतलब ठाट से खाट पर सो जाए, वही सबसे बड़ा मालदार। वो बेचारा क्या मालदार है जिन्हें दिन आराम मिलता है, ना गरीब को रात आराम मिलता है, रात में सोता है तो वो घंटी बजती है तो फिर उठाता है रिसीवर, तो वो सॉरी रॉन्ग नंबर, नींद का सत्यानाश हो जाता। तो इस तरह मतलब मेरे भाइयों, मालदार वो है जिसका दिल मालदार है, वो मालदार नहीं जिसके पास मालो दौलत है मगर उसकी मोहब्बत में जो मुब्तला है वो कभी भी मालदार नहीं हो सकता। इस हदीस पाक को आप गौर से सुने कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिरहम 1,00,000 दिरहम से बढ़ गया, एक दिरहम 1,00,000 दिरहम से बढ़ गया। सहाबा इकराम को बड़ा ताज्जुब हुआ, अलैहिम रिज़वान, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे कि एक दिरहम 1,00,000 दिरहम से बढ़ गया? तो आपने इरशाद फरमाया कि जिसके पास कसीर माल था उसने उस कसीर माल में से 1,00,000 दिरहम खैरात किए, और जिसके पास 2 ही दिरहम थे उसमें से उसने 1 दिरहम यानी अपना आधा माल खर्च कर दिया। तो चूंकि इसका आधा और उस कसीर माल वाले का बहुत सरमायादार जो था उसके 1,00,000 दिरहम, तो उसको क्या फील होगा, इतने माल में से 1,00,000 जुदा हो गए, इसका तो आधा चला गया। तो इसलिए ये 1 दिरहम 1,00,000 दिरहम से बढ़ गया। तो पता ये चला कि बारगाह खुदावंदी में गिनती नहीं देखी जाती। कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 1 दिरहम जो वो 1,00,000 दिरहम से इसलिए बढ़ गया कि वो 1 दिरहम आधा माल था। जैसे फारूक आजम का मशहूर वाकया है कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आधा माल ले आए सरकार के कदमों में, और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरा माल उठा कर ले आए। फारूक आजम को जब सरकार ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहे उमर अपने लिए और अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? फरमाया हुजूर आधा लाए आधा रखा है। सिद्दीक अकबर से जब फरमाया तो आपने फरमाया कि मैं सारा ही उठा लाया। परवाने को चराग, किसी ने कहा ना परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। घर में क्या छोड़ा है तो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब यहाँ आधा है, यहाँ पूरा माल है। बरतरी पूरे माल वाले को मिली, आधे माल वाले को नहीं मिली। हालांकि आपको ताज्जुब होगा कि जहां तक मेरी मालूमात है, फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आधा माल जो था ना, आधा माल वो सिद्दीक अकबर के पूरे माल से 20 गुना ज्यादा था, लेकिन 20 गुना नहीं बढ़ सका, लेकिन वो था आधा और ये पूरा था। तो अल्लाह के यहाँ गिनती नहीं होती। फारूक आजम की शान अपनी जगह पर, नऊज़ुबिल्लाह, ये कोई तौहीन नहीं हो रही। वो तो उन बुजुर्गों में तो वो हम जो मुसाबिकत कंपटीशन हरीफाई बोलते हैं, तो ये कंपटीशन करते थे ये नेकियों में एक दूसरे से बढ़ जाने का। तो ये दोनों ही मतलब मुकद्दस हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर का मकाम बहरहाल पहले, फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके बाद इनका दर्जा है। दोनों पर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दोनों से अल्लाह ताला राजी है। बहरहाल मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप समझ गए ना कि तवंगरी दिल से होती है, माल से नहीं होती। और जो माल की मोहब्बत में मतलब गिरफ्तार है तो वो कभी मालदार नहीं होता। हर वक्त वो माल के चक्कर में बेचारा फंसा ही रहता है और कोल्हू के बेल की तरह फिरता रहता है। कोल्हू का बेल फिरता रहता है, उसकी मंजिल आती नहीं, फिरता ही रहता है हर वक्त, वो मंजिल पर पहुंचता ही नहीं बेचारा। तो इसी तरह ये भी दुनिया की मोहब्बत वाला मंजिल पर नहीं पहुंच सकता और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और कुरान की आयतें मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाता रहता हूँ, जैसे कुरान में पढ़ के आपको सुनाता हूँ, अल्हाकुमुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरते माल की तलब ने तुम्हें गाफिल रखा यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। तो वो बेचारा मुफलिस ही मुफलिस रहता है। और चौथा, ऐसी उम्मीदें उसके गले पड़ जाती हैं, मतलब दुनिया तो उम्मीद पर कायम है। ये तो हर एक को याद होगा, 4 कलमे याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये सबको याद होगा, रटा हुआ होगा। और घर में 20 बार सुनते होंगे जी, बस वो जब ये समझाते होंगे ना कि बस मौत आ जाएगी, ये दुनिया तो उम्मीद पर कायम है, ये बात तो सही है, फिर वो बंदा लग पड़ता है क्या। तो ये सबको याद है, दुनिया उम्मीद पर कायम है। तो ये ऐसी उम्मीद डाल दी जाती है उस दुनियादार पर कि वो कभी भी पूरी नहीं होती। एक प्रोजेक्ट अभी तो अधूरा है,
दूसरा प्रोजेक्ट उसका शुरू हो जाता है। एक दुकान संभाले नहीं संभलती, खट से दूसरी दुकान संभाल ली जाती है, उस पर नौकर रख दिया जाता है और फिर कोई क्या कमा कर देगा समेट के भाग जाता, फिर अखबार में आ जाता है। उम्मीद पूरी नहीं होती कि मौत आकर मतलब यानी के किस्सा तमाम कर जाती है। तो अल्लाह करे कि दुनिया की बेजा मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए, उसकी और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल में रासिख हो जाए। अगर दुनिया की मोहब्बत दिल में रही और सिर्फ आप नोटे ही गिनते रहे, तो मैं कुरान की एक सूरत आपको सुना दूं। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला 30वें पारे में पारा अम्मा में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ से, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। खराबी है उसके लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब करे, पीठ पीछे बदी करे। चुगलखोर और गीबत करने वाले के लिए वईद है, वैल, खराबी, हलाकत। फिर जो इसके बाद गीबत और चुगली करने वाले की मजम्मत के बाद आगे इरशाद फरमाया, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददह, जिसने माल जोड़ा और गिन गिन कर रखा। ऐ दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार रहने वालों, ऐ दुनिया की खातिर ज़मीर बेच डालने वालों, ऐ दुनिया ही को सब कुछ समझने वालों, तुम्हारे लिए लम्हे फिक्रिया कुरान की रोशनी में घर की बात नहीं। कुरान कह रहा जिसने माल जोड़ा और गिन गिन कर रखा, क्या ये समझता है कि इसका माल इसे दुनिया में हमेशा रखेगा? ऐ हर वक्त बैंक बैलेंस बढ़ाने की फिक्र में बदमस्त रहने वालों, कुरान झंझोड़ झंझोड़ कर कह रहा है, क्या ये समझता है कि इसका माल इसे दुनिया में हमेशा रखेगा? कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह, हरगिज नहीं, जरूर वो रौंदने वाली में फेंका जाएगा। वमा अदराका मल हुतमह, और तूने क्या जाना क्या रौंदने वाली? अल्लाह जल्ल जलालू की आग के भड़क रही है, वो जो दिलों पर चढ़ जाएगी। बेशक वो इन पर बंद कर दी जाएगी। फी अमदिन मुमद्ददा, लंबे लंबे सुतूनों में। कुरान की इन आयात से इबरत पकड़े, दर से इबरत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला तंबीह कर रहा है चुगलखोरों और गीबत करने वालों को, और जोड़ जोड़ कर और गिन गिन कर नोटें रखने वालों को, और जो अपनी जिंदगी इस तरह गुजारते हैं जैसे इन्हें मरना ही नहीं। जवान भी लगा हुआ है तो बूढ़ा भी लगा हुआ है, 80-80, 90-90 साल का बंदा है वो भी लगा हुआ है। यानी मतलब आखिरत को फरामोश किए हुए टीवी पर बैठा हुआ है, ड्रामे देख रहा है, दाढ़ी मुंडा रहा है, गालियां बक रहा है, जो मर्जी माता करता है, हर वक्त बस एक ही धुन, माल कहीं से आता है। तो देखिए कुरान मुतनब्बे कर रहा है, नोटिस दे रहा है, नोटिस कि अभी संभल जाओ, खबरदार, फिर मत कहना किसी ने हमें कुरान नहीं सुनाया था। कि जिसने गिन गिन कर और जोड़ जोड़ कर माल रखा, क्या वो ये समझता है कि मेरा माल मुझे हमेशा दुनिया में रखेगा? फिर फरमाना कि जरूर रोंदने वाली में फेंका जाएगा। तुमने क्या जाना रोंदने वाली क्या? अल्लाह जल्ल मजदूह की आग भड़क रही है और लंबे लंबे सुतूनों में बांध दिया जाएगा। कुरान सच्चा, उसका प्यारा हबीब सच्चा, और इन एहकामात के तहत जो भी बात हो वो सच्ची। जो इन एहकामात से टकराए उससे मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान। तो अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को तौफीक दे कि हम मतलब अपनी जिंदगी को इस्लाम के ज़र्रीन उसूलों पर उस्तवार करें और सुन्नतों के आईनादार बन जाएं। तेरे सुन्नत भांति का है मेरे